اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فرمایا وہ لوگ جو کہ عاجز ہیں، مخلص ہیں، مومن ہیں، وہ لوگ ہیں، ان کی نشانیاں یہ ہیں: الذین اذا ذکر اللہ، جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، وجلت قلوبہم، ان کے دل اللہ کے خوف سے ڈر جاتے ہیں، خشیت ان کے دلوں میں ہے، والصابرین علی ما اصابہم، اور دین کے تمام تر معاملات میں جب کوئی انہیں پریشانی آتی ہے دنیاوی زندگی میں دینی اعتبار سے، وہ اس پر جمے رہتے ہیں، صبر کرتے ہیں، شریعت کے دامن کو چھوڑتے نہیں ہیں. والمقیم الصلاۃ، اور نماز بھی پابندی سے جماعت کے ساتھ ادا کرتے ہیں، نماز بھی ان کی جماعت سے ہٹ کر نہیں ہوتی، وہ نماز باجماعت ادا کرتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ان کی چوتھی صفت یہ ہے ہم ان کو جو رزق دیتے ہیں اس میں سے وہ میرے راستے میں خرچ بھی کرتے ہیں. اب یہ اسی آیت کو دیکھیں، کتنی اچھائی بیان فرمائی ہے. قرآن کریم اچھائیوں کا مجموعہ ہے، یہ اللہ کی کلام ہے، اس کی ایک ایک آیت پر قربان جائیں. اگر اس کو اس لیے اس میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ میری کلام کو پڑھیں، اس کو سیکھیں، اس میں غور کریں، یہ تمہارے لیے راہ نجات ہے، صراط مستقیم ہے، منبع ہدایت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آنے کی مین 4 مقاصد جو قرآن نے بیان کیے ہیں، ان میں 2 کا تعلق قرآن ہی سکھانے سے ہے. 4 مقامات پر اس کا تذکرہ کیا: اے میرے محبوب، لوگوں کو میری اس کلام کی آیتیں، یہ اس کی تلاوت سکھائیں. یتلو علیکم، ان کو تلاوت سکھائیں. تو اس سے دیکھیں اللہ جب فرماتے ہیں کہ تلاوت سکھائیں، اپنے حبیب کو فرماتے ہیں. اور جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے مخاطب ہیں، جو آپ کے ساتھی ہیں، جو آپ کے شاگرد ہیں، وہ تو اہل زبان ہیں قرآن کے. ابھی دیکھیں عرب ہیں، پدیشی عرب ہیں، باہر سے عربی سیکھ کر نہیں آئے، پدیشی عرب ہیں، فصیح اللسان لوگ ہیں. عربی میں بیٹھے بیٹھے وہ اشعار بنا دیتے ہیں، قصیدے لکھ دیتے ہیں، وہ عربی کی تمام تر باریک بینیوں سے وہ واقف ہیں. ہمیں تو پتہ ہی نہیں کسی چیز کا، ہمیں تو اس کے مخرج کا پتہ نہیں. صحیح مخرج وہ ادا کر سکتے ہیں، ان کی زبان ہے. جیسے کوئی پشتون یا کوئی دوسرا آدمی کتنا ہی پنجاب میں رہ لے تو وہ پنجابی کی ٹھیٹھ باتیں کوئی سمجھ سکتا ہے؟ اس لیے یہ جو عرب ہیں وہ پدیشی عرب ہیں، ان کی زبان ہے. اب دیکھیں وہ صحیح سمجھتے ہیں. اس کے باوجود فرمایا آپ کی بعثت کا پہلا مقصد یہ ہے کہ یہ میری کلام ہے، بڑی عمدہ کلام ہے، بڑی اعلیٰ کلام ہے. میرے حبیب آپ میری کلام ان بندوں کو پڑھنی بھی سکھائیں، پڑھنا بھی سیکھنا ہے. اس کے بعد فرمایا وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، ان کو آپ کتاب کی تعلیم بھی دیں. تعلیم کتاب ہی یہ نکھار ہے. اگر اس سے دور ہیں، آج لوگوں میں دین کی باتیں کرنے والے، کیونکہ ماحول ہی ایسا آ گیا ہے، دونوں طرف سے ہی مزاج بگڑے ہوئے ہیں، طبیعتیں بیمار ہیں. سامعین بھی چاہتے ہیں لچھے دار باتیں ہوں، اور کرنے والے بھی وہ بھی قرآن سے دور ہیں، انہیں بھی پتہ نہیں ہے قرآن کیا ہے. آپ دیکھیں جب بھی آپ کبھی کسی
کسی بڑے مدارس کے کسی بڑے استاد کا بیان سنتے ہیں، اس کے اثرات ہوتے نہیں ہوتے، اس کی بات سمجھ آتی ہے، وہ دین بیان کرتے ہیں۔ اور جب کبھی ہم اس جو ہے پیشہ ور واعظ کی تقریر سنتے ہیں، اس جناب والا فیسیں طے کر کے چلنے والے واعظ کی جب تقریریں سنتے ہیں، لچھے دار، کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ بیٹھے ہوئے تو بڑا کانوں کی شہوت تو بڑی پوری ہو رہی ہوتی ہے، واہ جی واہ، واہ جی واہ، واہ جی واہ، اور اس کے بعد پھر واہ ہی رہ جاتی ہے، اس کے بعد کچھ نہیں ہوتا۔ اس لیے وہ تو خود بیچارے قرآن سے دور ہیں، ان کو تو خود پتہ نہیں ہے کسی چیز کا۔ قرآن تو بڑی لاجواب کتاب ہے، اسے اللہ نے لا ریب کہا، اس کی ابتدا میں ہی اسے لا ریب کہا۔ اس کے پڑھنے والے ذالک الکتاب، یہ کتاب ایسی ہے لا ریب، اس میں کوئی شک نہیں، اس کی ہر بات سورج سے بھی زیادہ روشن، واضح، سچی، حق ہے۔ شروع میں لا ریب کہا۔ اب دیکھیں یہاں حجاج کرام کا تذکرہ فرما رہے ہیں، ان کی قربانیوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں، حج کے بعض مسائل بیان کیے جا رہے ہیں، اپنا تذکرہ ہر جگہ ساتھ ساتھ ہے۔ فرمایا پیچھے تذکرہ کیا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، مخبت کون ہیں؟ کہا وہ تو عاجز ہیں، وہ تو پکے مسلمان ہیں۔ اب فرمایا ان کی کچھ نشانیاں ہیں، وہ یہ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ، جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے آ جاتا ہے وہ ڈر جاتے ہیں۔ ذکر کی بہت ساری اقسام میں، اب یہاں جو ہے نا، اب دیکھیں کوئی آدمی کام کر رہا ہے اور کام میں کوئی اس کو پریشانی لاحق ہوگی کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، یہ صحیح ہے یا غلط ہے، انہیں کام کر رہا ہے، کسی عالم نے کسی نے بتلایا ہو بھائی یہ تو شریعت کے خلاف ہے، تو وہ ڈر گیا۔ یہ ہے یہاں الذین اذا ذکر اللہ، یہ ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ زبان سے اللہ 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 اللہ، جی ملازم آکھیا انہاں نال نبڑ لا، انہاں نال نبڑ لا، چاہ پانی دی کر لا کوئی ترتیب، سبحان اللہ۔ ایسے بروپیے بھی آج مارکیٹ میں موجود ہیں کہ آنے والا دیکھتا ہے حلیے کو اور زبان کے ذکر کو، وہ بیچارہ اسی سادگی میں رہ جاتا ہے، کام ہوتا نہیں، بعد میں پتہ چلتا ہے جی وہ تو خود بہت بڑے راشی تھے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، نبڑ انہاں نو ہے، انہاں نو ہی نبڑ ہے، فلانے نو ہی نبڑ ہے، اللہ اکبر سبحان اللہ، یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے آپ کام کر رہے ہیں، پتہ نہیں چلا، کسی نے، کسی عالم نے، کسی جاننے والے نے بتایا اور میاں یہ کام تو شریعت کے خلاف، اچھا شریعت کے خلاف ہے، اوہ ڈر گئے، خوف آ گیا، دل گھبرا گئے، وہیں اپنا معاملہ صاف کیا اور اللہ سے معافی مانگی، جو غلطی میں ہو گیا معافی مانگی اللہ سے۔ ایسے نیک صفت لوگ اب بھی بہت سارے موجود ہیں۔ ایک صاحب کاروبار کرتے ہیں نیٹ پر یہاں بیٹھ کر باہر یورپین ممالک میں، اور مجھ سے ایک مسئلہ پوچھا کہ وہاں کے جو ہمارے وکیل ہیں نا، وہ وہاں ایک چیز بنتی ہے تو وہاں ان کی کمپنی کا ایک معیار ہے، وہ مثال کے طور پر $50 میں بکتی ہے، اور وہی چیز ایک ہم یہاں پاکستان سے تیار کروا کے وہاں پہنچاتے ہیں، وہ 30 سے 25-30 ڈالر کی بکتی ہے۔ تو وہاں کے لوگ جو ہمارے ہیں وہ کہتے ہیں ہم اس کے اوپر وہی لیبل لگا کر اگر بیچ لیں تو کوئی پتہ نہیں چلے گا۔ تو وہ مجھے پوچھتے ایسا کرنا جائز ہے؟ میں کہا ناجائز ہے، ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ اب یہ ہے اپنا کام کر رہے ہیں، کسی مسئلے میں ذرا سا شک پڑا، کسی ماہر شریعت کسی دیندار سے مسئلہ پوچھا، انہوں نے بتلایا ایسے نہیں ایسے ہے، تو گھبرا گیا، دل ڈر گیا۔ بظاہر دیکھنے میں نفع آ رہا تھا لیکن دیکھا شریعت کے خلاف ہے۔ فرمایا ان کی پہلی صفت یہ ہے الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب ان کے سامنے ان کے نفع کو نہیں دیکھتے، جب دیکھتے ہیں شریعت کا مسئلہ ہے، دل ڈر جاتا ہے، گھبرا جاتے ہیں، رک جاتے ہیں۔ اور ان کی دوسری صفت یہ ہے والصابرین علی ما اصابہم، معاملات میں جب کبھی کوئی پریشانی آ جاتی ہے، دنیا کی زندگی میں پریشانیاں بھی یہاں ساتھ ساتھ ہیں، کبھی بچہ بیمار، کبھی بچہ فوت، کبھی والد بیمار، کبھی والدہ بیمار، کبھی اہلیہ بیمار، کبھی جانور بیمار، کبھی فصلوں میں مسئلہ، کبھی کوئی مسئلہ، کبھی کوئی مسئلہ۔ ان تمام تر مسائل میں ہم ایمانیات کے باب میں یہ کہہ آئے ہیں والقدر خیری
وشرہ من اللہ تعالی، اے اللہ اچھے اور برے جتنے بھی عبور ہوں گے ہم اس کو تہ دل سے قبول کریں گے کہ یہ تیری طرف سے ہیں، میرے نصیب میں ہیں۔ اب مصیبتیں مانگی نہیں جاتی، مصیبتیں مانگ، اگر کوئی یوں بندہ دعا کرے یا اللہ مجھے صبر کرنے والا بنا دے، نبی علیہ السلام نے اس سے منع فرمایا، چونکہ صبر مصیبت پر ہے، مصیبت مانگی نہیں جاتی، اگر اتفاقاً آ جائے پھر اس پر واویلا نہیں کیا جاتا، اس پر شور نہیں کیا جاتا، اس پر ہائے ہوئی مارے گئے مک گئے ہن نہیں بچ دے، نہیں، اس پر پھر شریعت کا سبق یہ ہے کہ آپ اس پر صبر کریں۔ تو صبر کرنے والے بھی ہیں، کسی کی موت واقعہ ہو گئی، بہت عزیز قریبی ہے، والد ہے، اولاد ہے، صبر کرتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ایسا ہی تھا۔ احتیاط کا پہلو اپنی جگہ ہے، ہمارے بعض دوست اس تقدیر کے مسئلے میں احتیاط کے پہلو کو بھی عبور کر جاتے ہیں۔ وہ اب دیکھیں احتیاط کا پہلو، آپ موٹر سائیکل پر چل رہے، نہ اس کی لائٹ ہے، نہ اس کی بریک ہے، نہ اس کا ہارن ہے، ٹکرا گئے کسی کے ساتھ، تقدیروں میں لکھیا سے نہیں، یہ احتیاط نہیں ہے، یہ آپ کی بے دینی ہے، یہ جہالت ہے، وہ کھاتا تقدیر کے کھاتے ڈال دی، وہ الگ بات ہے۔ ہمیں کہا احتیاط، پرہیز، احتیاطی تدابیر، جیسے رزق ہے کون دیتا ہے؟ اللہ دیتے ہیں، اسباب ہمیں سکھائے ہیں، اس کا طریقہ کار سکھایا ہے، اس کے مطابق کریں گے تو کام بنے گا، اللہ برکت ڈالیں گے۔ فرمایا ان کی تیسری صفت یہ ہے والمقیم الصلاۃ، نماز کے پابند ہیں، نماز نہیں چھوڑتے۔ 4 نمازیں پڑھنے والا ایک نماز چھوڑے اسے بے نمازی کہتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، اس سے بڑھ کر نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا یہ ضروری ہے، لہذا نماز کی پابندی کرتے ہیں، نماز نہیں ان کی زندگی میں چھوٹتی۔ اور ان کی چوتھی صفت یہ ہے جو ان کے پاس مال ہے اسے اپنی ملک نہیں سمجھتے، ان کی نظر یہ ہے کہ یہ تو مجھے میرے اللہ نے دیا ہے، اور جب اللہ نے رزق دیا ہے اس نے کچھ مصارف بھی رکھے ہیں، میں نے وہاں بھی خرچ کرنا ہے۔ یہ جو خرچ ہے نا، انفاق فی سبیل اللہ، یہ کبھی فرض کے درجے میں ہوتا ہے جیسے زکوٰۃ ہے، کبھی وجوبیت کے درجے میں ہوتا ہے، اور کبھی سنت ہوتا ہے، کبھی مستحب ہوتا ہے۔ آگے کی نوعیت دیکھ کر اس کے بھی مصارف میں، اس کی بھی حیثیت میں کچھ نہ کچھ ترمیم ہوتی رہتی ہے۔ کہا تم زکوٰۃ دے چکے ہو، اس کے بعد بھی اگر کوئی محتاج، کوئی ضرورت مند، کوئی ایسا مصرف ہے جہاں بہت مجبوری ہے، اس سے ہٹ کر بھی لوگوں کے ساتھ معاملات کیا کریں۔ ابھی بعض لوگ تو ہوں تو زکوٰۃ دے دیتی، زکوٰۃ میں ساری کٹتی، ہوں ایک بندہ آ گیا اور مجھ سے لوگ پھر پوچھتے ہیں ہوں اگلے سال والی زکوٰۃ کی نیت کر کے ہوں دے دیے، ضروری تو نہیں بھی زکوٰۃ ہی دینی ہے، کوئی اور بھی ہے زکوٰۃ، یہاں اس میں زکوٰۃ نہیں ہے، ورنہ پورے قرآن میں جہاں نماز کا تذکرہ کیا وہاں زکوٰۃ کا تذکرہ کیا لفظ زکوٰۃ سے۔ یہاں ارشاد فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور پہلے پارے میں سورہ بقرہ میں بھی وہاں بھی تذکرہ کیا تھا کہ يُنْفِقُونَ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جو ہم ان کو رزق دیتے ہیں اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے وہ بندہ اللہ کو بڑا ہی محبوب ہے جو ضرورت مند کو، محتاج کو دیکھے اور اپنے سے زیادہ اسے ترجیح دے۔ یہ معاشرہ سکھایا ہے، اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصل علیہ، اللہم اغفر لنا ورحمنا وأنت خير الراحمين، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من